کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، یہ سمجھیے کہ جہاں حسن کو خود کو حسن کی خیرات ملی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. نہیں سمجھے؟ یوں سمجھیے کہ جہاں خوبصورتی کو جہاں خوبصورتی ملی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. ہاں خوبصورت لوگ کہتے ہیں صاحب حضور کے اندر بے شمار کمالات تھے. ہم نے کہا غلط ہے. کمال کو خود کو کمال حضور کی وجہ سے ملا ہے. ہاں یہ بنیادی موضوع ہے میرا آج کا کہ حضور لگتے کیسے تھے، اور پھر اس کے اندر صحابہ کا کیا عقیدہ رہا، اور پھر صحابہ کے کیا اقوال رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کس انداز میں پیش کیا گیا. بے شمار اس دنیا کے اندر حسین جمیل خوبصورت دنیا کے اندر آئے، اور جب تک یہ دنیا ہے آتے رہیں گے. لیکن اللہ پاک نے اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا جتنا اپنے محبوب کو رب نے تراشا ہے. ایسا تراشا اللہ پاک نے. میں نے کہا بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور وہ صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس کے پیدا ہونے کے بعد اس جیسا کوئی پیدا ہوتا بھی نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ نہ حضور سے پہلے کوئی حضور جیسا پیدا ہوا، نہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا پیدا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا نا جبریل سے، جبریل تو نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی کے دربار میں حاضری دی ہے، کیا میرے جیسا بھی کسی کو پایا؟ میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ یعنی یہ جبریل کا کام تھا کہ نبیوں کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لے کر کے جانا اور اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچانا، یہ حضرت جبریل کی ڈیوٹی تھی. اور ہر نبی کے دربار میں کبھی حضرت جبریل 1 مرتبہ آئے، کسی نبی کے دربار میں 2 مرتبہ آئے، کسی نبی کے دربار میں 3 مرتبہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل حضور کی ظاہری زندگی میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 مرتبہ. اور قائم صدرہ یعنی جبریل امین کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے، کوئی ایسا بہانہ ملے دربار رسول میں جانے کا شرف مل جائے. ہاں اسی کو استاد زمن فرماتے ہیں نا، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرہ چھوڑ کر. حضور نے فرمایا جبریل آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے درباروں کو دیکھا، آدم کی صفوت کو دیکھا، ابراہیم کی خلت کو دیکھا، موسیٰ کے جلال کو دیکھا، یوسف کے حسن کو دیکھا، ایوب کے صبر کو دیکھا. جبریل بتا میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضور کے حسن کی بات ہے نا، تو حضرت جبریل عرض کرتے سرکار دیکھا نہیں، صرف الٹ پلٹ کر کے دیکھا. کوئی چیز جب گم ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں جب گم ہوتی ہے نا پھر اس کو اندر تک دیکھا جاتا ہے، کہیں سے کہیں نیچے دبی ہوئی وہ چیز ملے گی. کہ یا رسول اللہ صرف سرسری نگاہ سے نہیں، الٹ پلٹ کر کو کس کو دیکھا؟ کہ زمین اور آسمان کو کھنگال کر کے دیکھا. حضور
پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ پر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری. یعنی جو جو اوصاف کمالات خوبیاں اللہ تعالیٰ نے فردن فردن جو نبیوں کو عطا کی تھی ان تمام کمالات کو جمع کر کے ایک ذات کے اندر اللہ پاک نے یکجا فرمایا. اس ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کا حسن. حضرت حسان سے پوچھا گیا تھا نا آپ نے کیسا دیکھا حضور جیسا کسی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے پہلے نعت خواں ہے حضرت حسان. 120 سال کی عمر تھی, منہ مبارک کا ایک دانت بھی نہیں گرا تھا. ایک دانت بھی منہ مبارک کا گرا نہیں. 120 سال کی عمر میں پوچھا گیا حسان راز کیا ہے؟ کہا میں رسول اللہ کی تعریف کرتا تھا, نعتیں پڑھتا تھا. حضور نے فرمایا کہ حسان تو میری نعتیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو سلامت رکھے گا. 120 سال کی عمر ہو گئی ہے. حضرت اسماء پر حضور نے میں پچھلے جمعہ بھی کہا تھا ایسا کوئی ہے حسن والا جو ہو خود حسن والا اور دوسرے کو بھی اپنا جیسا بنا دے. حضور علیہ السلام وضو فرما رہے, وضو کرتے کرتے حضرت اسماء جب سامنے آئی, اور حضرت اسماء یہ ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہے, سامنے آئی تو حضور نے وضو کرتے کرتے پانی کے چند قطرے حضرت اسماء کے چہرے پہ ڈالے. فرمایا اسماء اللہ تیری جوانی سلامت رکھے گا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے. 80 سال کی عمر ہوئی, پورے بدن کے اندر جھریاں پڑ گئی, بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے. چہرہ 80 سال کی عمر کے اندر 20 سال کی جوان لڑکی جیسا لگتا تھا. پوچھا گیا اسماء یہ کیا راز ہے؟ کہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے. خود تھا حسن والا, جس پہ نظر ڈال دیتے تھے اسے بھی صاحب کمال بنا دیتے تھے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار کے پہلے نعت خواں. پوچھا گیا حسان حضور جیسا کسی کو دیکھا؟ آپ فرماتے وہ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء. پہلے شعر کے اندر دعویٰ کیا, دوسرے مصرے کے اندر آپ نے جواب دیا, کہا وہ احسن منکا لم تر قط عینی. یہ دعویٰ ہے آپ کا اس مصرے کے اندر کہ حضور جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. فتنہ کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہو اجمل منکا لم تلد النساء. دیکھو کہاں سے کسی کی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے. پھر کیا کہا؟ خلقت مبرئا من کل عیب قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے. حضور آگے تشریف لے آئے. جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا ہے. یعنی قرآن مقدس میں مصطفیٰ کریم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یعنی حضور کے جو تعریف کے اندر قرآن مقدس کی آیات اتری, یوں تو یہ سمجھئے کہ قرآن کلام خدا کا ہے, پورا کلام نام مصطفیٰ کی ہے. حضور کی نعتیں اگر دیکھنی ہے صحیح معنوں میں تو پھر قرآن میں آپ تلاش کریں. یعنی آج جو مضمون بنیادی اٹھایا ہے وہ ہے مصطفیٰ کا حسن. حضور لگتے کیسے تھے؟ قرآن کا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم,
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ویسے اگر کوئی عام آدمی اپنی تعریف کرے ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل ہے یار، جب کوئی کسی خود کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے تو خود کی خود ہی تعریف کر رہا ہے. جس کی کوئی تعریف نہیں کرتا ہے انسان صرف اپنی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں جو انسان خود کی تعریف کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن فجر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی اور اس دن حضور نے سورہ والضحیٰ کو فجر کی نماز کے اندر تلاوت کیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ ایسا حسین منظر تھا کہ حسین خود اپنے حسن کا ذکر کر رہا تھا. یعنی ایک اچھا قاری جب قرآن پڑھنے لگتا ہے دل نہیں چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا بند کر دے، وہ پڑھتا جائے ہم سنتے جائیں، لیکن اس ذات کا عالم کیا ہوگا جب وہ قرآن پڑھے جس پر اللہ نے قرآن اتارا ہو اور پھر حضور نے کہا والضحیٰ واللیل، اس کے اندر اللہ پاک نے مصطفیٰ کے حسن کی قسم کھائی ہے، میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے قسم اللہ رب العزت کی، وہ جو لذت تھی نا نماز فجر والی جس کے اندر حضور نے اپنے حسن کا ذکر فرمایا، آج دن تک اس کی لذت کو کبھی نہیں بھول پایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تھا، یہ حضور کا حسن تھا، یہ حضور کی خوبصورتی تھی. فتح مکہ کا دن ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی صحابیہ ہے. ایک تو حضرت میمونہ حضور کی شریک حیات مومنوں کی ماں ہے، ایک حضور کی صحابیہ ہے. وہ بیان کرتی ہے کافی عرصے سے ایک دل میں تمنا تھی کبھی قریب سے مصطفیٰ کو دیکھوں. حضور نے خود نے فرمایا میرے چہرے پہ اتنا روب ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک دشمن کے دلوں میں میرا خوف رہتا ہے. حضرت میمونہ بیان کرتے میری خواہش تھی کبھی ایسا موقع آئے یار جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چیخ بھر کے دیکھوں، حضور علیہ السلام کے حسن سے لطف اندوز ہو جاؤں. کہتی وہ آخر موقع آیا فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی مبارک پر بیٹھ کر کے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اسلام کے اصول، اسلام کے قوانین، اسلام کے ضوابط اللہ کے رسول اپنی امت کو بتا رہے تھے. حضرت میمونہ بیان کرتی ہے اس وقت میرے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کو دیکھوں، چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی اتنا روب تھا، میری نظریں ٹک گئی اور وہ نظر میری اس انگلی پر پڑی جو انگلی مصطفیٰ کے انگوٹھے سے ملی ہوئی تھی. یعنی پیر مبارک کا جو انگوٹھا ہے اس کے پاس والی جو انگلی ہے اس انگلی سے ملی ہوئی تھی اس انگوٹھے سے انگلی. اور جب میں نے اس انگلی کی خوبصورتی کو دیکھا نا اللہ نے اس کو اتنا حسین بنایا تھا کہ میں جب دیکھی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی، جب میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. اللہ نے اتنا حسن جس کی انگلی کے اندر رکھا ہو اللہ نے اس کے چہرے کو کیسا بنایا ہوگا. تبھی تو کسی نے کہا تھا نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن رہی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ پاک نے اتنا حسن اپنے محبوب کو عطا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن آپ یقین مانیے بزرگوں نے دو باتیں لکھی ہیں. فرمایا
کہ حضور پر قرآن نہ بھی اترتا تو کوئی حرج نہیں. دو خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائی جس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی بیان کیا, بے شمار بزرگوں نے بیان کیا. وہ لکھتے ہیں کہ دو خوبیاں اللہ نے ایسی دی تھی, ایک حضور کے اخلاق تھے, دوسرا مصطفیٰ کا چہرہ تھا. جنہوں نے وہ ذات کو دیکھا, یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا. لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو جنہوں نے دیکھا ہے, حسن مصطفیٰ میں کھو کر کے مصطفیٰ کی پکی اور سچی غلامی اختیار کی ہے. بڑوں نے دیکھا حضور کو. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, توریت کے جانکار. اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مقامات پر کیا. عبداللہ بن سلام کا حضور کی بارگاہ میں آئے, رات کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں جب رات کو آیا تو 14ویں رات کا چاند اس وقت چمک رہا تھا, یعنی چاند مکمل ہو چکا تھا, مکمل چاند, اور چاند کی روشنی پوری زمین پر پھیلی ہوئی تھی. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آیا, حضور کو میں نے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا. ایک نظر میری چاند پر پڑی, دوسری آمنہ کے لال پر پڑی. ایک نظر میں نے چاند کو دیکھا, دوسری نظر میں نے نبیوں کے امام کو دیکھا. چاند کے اندر تو مجھے دھبے نظر آئے, مصطفیٰ کا چہرہ اتنا حسن و کمال کا پیکر تھا. کہتے قسم اللہ رب العزت کی, یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر آپ بیان کرتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ تو اپنی بیوی کے بارے میں شک کر سکتا ہوں, یہ اولاد میری ہے یا نہیں, میری بیوی بہتر جانتی ہے, میں شک کر سکتا ہوں. رسول اللہ کی ذات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. ایسا حضور کا حسن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی, کبھی کبھار حضور نماز فجر کے بعد مدینہ شریف سے باہر حضور ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے تاکہ ٹھنڈی آب و ہوا ملے. یہ حضور کا وتیرہ تھا, مصطفیٰ کا طریقہ تھا. نکلتے تھے کبھی کبھار حضور. ایک دن اتفاق سے کیا ہوا, حضور سحر و تفریح کے لیے جا رہے تھے, راستے میں دیکھا ایک قافلہ رکا ہوا ہے. جب قافلے کو دیکھا حضور نے, اس میں ایک اونٹ تھا جو بڑا خوبصورت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے. اس قافلے کا جو امیر تھا وہ غیر حاضر تھا, موجود نہیں تھا. اور یہ سفر کے اصول بھی ہے کہ جب تم سفر کرو تو کسی نہ کسی کو اپنا امیر بنا دیا کرو, امیر بنایا کرو آپ کا. حالانکہ اپنے بھی 2-4 دوست اگر جائیں نا سفر کرنے تو پیسے والے کوئی امیر بناتے ہیں. اور بہت ساروں پہ تو ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے بعد میں فون بھی آ جاتے ہیں. وہ فون بھی لمبا چلتا ہے نا, جب تک وہ کوئی نہ کوئی بل پے نہیں کرے تب تک تو فون چلتا ہی رہتا ہے اس کا. ہم بھی ایک جگہ تھے, ایک ہوٹل پر کھانا کھا کے فری, اس کا اتنا لمبا فون چلا, میں نے پیچھے سے کہا بابو بل دے دیا, اب آ جا. فون کاٹ تو اب آ جا, بل دے دیا تیرا. پر یہ سفر کے اصول ہے, کسی نہ کسی کو امیر بنایا کرے. تو یہ پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, امیر ہوتے تھے. یہی تو وجہ تھی جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تھے. حضور تشریف لائے ہجرت کر کے تو راستے میں ابو بکر کو بہت سارا نے پوچھا یہ کون ہے. ابو بکر صدیق اگر بتا دیتے کہ یہ نبی ہے, ہو سکتا ہے حضور کی ذات کو خطرہ ہوتا. ابو بکر فرمانے لگے یہ میرا امیر ہے, یہ میرا امیر ہے. امیر آگے, اب اس کا ذکر آگے آ ہی رہا ہے. تو اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ایک قافلے کو دیکھا رکے ہوئے، تو اونٹ بڑا خوبصورت تھا اور قافلے کا جو امیر تھا وہ غیر حاضر تھا۔ حضور نے فرمایا قافلے والوں یہ اونٹ بیچنا ہے؟ بڑا اچھا لگا مجھے، کہا بالکل بیچنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ریٹ کیا ہے؟ اس کی ریٹ بھی طے ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کوئی بیچنے اور خریدنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، میں تو صرف سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا نماز کے بعد، لیکن یہ اونٹ مجھے بڑا پسند آیا، اس کو مجھے آپ دے دیں اور میں مدینے پہنچ کر کے اس کی قیمت تمہیں پہنچا دوں گا۔ نہ جان نہ پہچان، نہ کوئی ضامن، نہ کوئی گواہ، نہ حضور ان کو جانتے تھے نہ ظاہری اعتبار سے حضور کو وہ جانتے تھے، کوئی کسی کو نہیں جان رہا ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں اور اس کی قیمت ہمیں دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کر کے روانہ ہوئے، جب تک ان کی نظروں سے مصطفیٰ اوجھل نہیں ہوئے ان کی نظریں مصطفیٰ پر ٹکی رہی، حضور پر ٹکی رہی۔ حضور جب غائب ہو گئے تب قافلے کا امیر آیا، کہا وہ اونٹ کہاں گیا؟ تو کہا وہ اونٹ تو ہم نے بیچ دیا۔ کہا بیچ دیا تو قیمت کہاں ہے؟ کہا ادھار دیا ہے۔ ادھار دیا ہے کہ ہاں، کس کو دیا ہے؟ کوئی ضامن کا کوئی ضامن نہیں ہے، جس کو دیا اس کو جانتے ہو کہ جانتے بھی نہیں ہے، کسی کو گواہ بنایا ہے گواہ بھی نہیں بنایا ہے۔ جو اونٹ لے کر کے گیا ہے کسی بھی چیز کو گروی رکھ کے گیا ہے؟ کہا نہیں، اس نے گروی بھی کچھ نہیں رکھا۔ پھر اس نے کہا اتنا خوبصورت اونٹ آپ نے بغیر جان پہچان والے کو شخص کو دے دیا، ہو سکتا ہے واپس آئے یا نہ آئے، ہمارا تو قیمتی اونٹ ہاتھ سے گیا۔ قافلے والا ڈانٹنے لگا، ایک نے کہا میرا دل نے جہاں میں نام پوچھوں کروں کیا، اس کے چہرے کے حسن میں کھو کے رہ گیا تھا میں۔ دوسرے نے کہا میرا دل چاہ رہا تھا میں پوچھوں آپ کہاں سے آئے ہیں، پر زلفوں کے پیچ اور کھم ایسے تھے میں تو اسی میں گم ہو کر کے رہ گیا تھا۔ تیسرے نے کہا میرا بھی دل تھا پوچھوں تو صحیح قیمت کب دو گے؟ اس نے کہا کہ وہ بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی میں رہ گیا۔ قافلے کا امیر جب غصہ ہونے لگا تو پردے کے پیچھے سے قافلے کے امیر کی بیوی نے کہا خبردار، ایک زبان کی اس کے بارے میں بول گیا، ایک لفظ بھی اس کے بارے میں بول گیا تو خبردار زبان نہ کھولنا۔ کہا تو جانتی ہے کیا کہ قسم اللہ کی جانتی میں بھی نہیں ہوں، جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو پھر کہا جب اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ کسی جھوٹے کو ایسا چہرہ نہیں دیتا ہے، اتنا حسن نہیں دیتا ہے اللہ، کسی سچے آدمی کا وہ چہرہ تھا۔ باتیں چل رہی تھی، حضور کے غلام حضور کے صحابہ قیمت بھی لے کر کے آئے، اس کے ناشتے کے لیے کھجوریں بھی لے کر کے آئے۔ سرکار کے صحابہ قیمت لائے، ان کے ناشتے کے لیے کھجوریں لائے، کہا یہ ہمارے آقا نے دی ہے، یہ کھجوریں ہیں، ناشتہ کریں، آپ مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا یہاں کوئی نہیں ہے، کھجوریں بھی بھیجی ہے، آپ کی قیمت بھی بھیجی ہے۔ قافلے کے امیر نے کہا نہیں نہیں، اب اونٹ کو نہیں بیچنا ہے، ان کے قدموں پر ہمیں ٹکنا ہے۔ وہ سارا کا سارا قافلہ آیا مدینے اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضور کے حسن کا کمال تھا، حسن کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلفیں تو تا کی قسم۔ جب حضور ہجرت پہ گئے تھے، ہجرت پر یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، مدینہ بالکل قریب تھا، بالکل قریب۔ ابو بکر صدیق سے حضور فرمانے لگے ابو بکر کافی بھوک نے پریشان کیا ہے، کہیں سے کچھ کھانے کا مل سکتا ہے؟ حالانکہ دراصل یہ بھوک بھی کسی کی قسمت کو چمکانا تھا، یہ کسی کی قسمت کو چمکانا تھا یہ بھوک بھی، ورنہ حضور نے مدینے کے اندر صوم وصال رکھنا شروع کیا تھا۔ صوم وصال کا مطلب ہے نہ روزے میں سحری کرنی ہے، نہ
نہیں کرنا ہے، روزے سے روزہ ڈائریکٹ ملا دینا ہے، کچھ نہیں کرنا، نہ چہرہ، نہ کھانا کھانا سحری میں، نہ افطاری میں کچھ کھانا۔ حضور کی ادا صحابہ کو اتنی پسند آئی، یہ کام صحابہ نے شروع کر دیا۔ اب نہ سحری میں کچھ کھاتے تھے، نہ افطاری میں کچھ کھاتے تھے، روزے سے روزہ ملانا شروع کیا۔ چند دن کے بعد میں صحابہ کمزور ہو گئے، چکر آنے لگے، گرنے لگے، کوئی بیٹھ جاتا تھا تو اٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھ جاتا تھا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ حال ہوا کیسے؟ عرض کیا سرکار آپ کو سونے مثال رکھتے ہوئے دیکھا، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ پر یاد رکھیں ایمان کہتے اسی کو ہی ہے، ادائے رسول میں گم ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جھکا رہا میں نماز میں۔ ہم تو نماز میں بھی مصطفیٰ کی ادا ڈھونڈتے ہیں، اور نماز نام ہی اسی کا ہے، اور جس نماز میں اگر حضور کا خیال نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر علامہ اقبال کا شعر ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہی تو وجہ تھی نا، ابو بکر کعبے سے بالکل مڑ چکے تھے نا، اس کے باوجود بھی نماز خراب نہیں ہوئی۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ پیچھے آئے، اگر حالانکہ کوئی کعبے سے گھوم جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ابو بکر اتنا گھومے کہ پیٹھ کعبے کی طرف تھی، چہرہ ادھر تھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ ابو بکر کعبے سے گھوم گئے، کیوں نہیں ٹوٹی؟ آپ فرماتے ہاں کعبے سے گھوما، کسی اور کی طرف چہرہ جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی، کعبے سے گھوما تھا، کعبے کی طرف چہرہ گیا تھا، نماز ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ امام نے کہا کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری ایک کمزوری کیوں آ گئی تمہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو روزہ سے روزہ ملاتے ہوئے دیکھا، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا، نہ سحری میں کچھ کھاتے تھے نہ افطاری میں کچھ کھاتے تھے، بس ادائے رسول کو دیکھ کر کے یہ کام شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، میرے غلاموں تم میں کون ہے میرے جیسا، میری مثل ہے کون؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ہجرت کے اندر حضور کو جو یہ بھوک لگی تھی، یہ بھوک بھی کسی کے مقدر کو چمکانا تھا۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سرکار اس بیابان میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ وہ جھونپڑی ہے ایک، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مل جائے۔ ابو بکر صدیق اور حضور دونوں تشریف لے گئے وہاں پر، اس میں ایک خاتون تھی اور اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس خاتون کا نام تھا ام معبد، اس خاتون کا نام تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمیں کھلانا پلانا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو میں آپ کو ضرور دیتی، اور آپ تو اتنے خوبصورت ہو کہ آپ کے اوپر تو میرا گھر لٹانے کا دل کرتا ہے۔ یہ ام معبد حضور کو کہہ رہی ہے، پر بدقسمتی ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو ام معبد کا جو شوہر تھا اس کے پاس میں بکریوں کا ریوڑ تھا، اور وہ چرانے کے لیے نکل جاتا تھا کھیتوں کے اندر، جنگل کے اندر۔ ام معبد کی ایک بکری تھی جو اتنی کمزور تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ گھوم سکتی تھی، نہ چرنے جا سکتی تھی، وہ گھر پہ ہی رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا خاتون تیری اجازت ہو تو اس کا دودھ نکال لے۔ وہ اتنی کمزور کہ وہ کچھ نہیں کر پاری، نہ دودھ کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ کہا کہ اوس آنے والے مہمان یہ تو اتنی کمزور ہے کہ بیچاری چل ہی نہیں سکتی، اس میں دودھ آیا کہاں سے؟ حضور نے فرمایا خاتون فکر مت کر، تو ساری اجازت دے۔ کافر اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام نے دست نبوت کو اس کی پیٹھ پہ پھیرا، دست شفقت کو مصطفیٰ نے پھیرا،
اور وہ کھڑی ہوئی، اللہ نے اسی وقت اسے تندرستی دی. حدیث پاک کے پاکیزہ الفاظ ہے، اس کے تھن اتنے دودھ سے بھر گئے، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ پاک نے حوضے کوثر کا کنیکشن اس تھنوں سے کر دیا ہو. اتنا بھر کے اتنے. حضور نے فرمایا برتن لے کے آؤ. جب برتن لے کے آئے تو اس نے کہا بکری کا دودھ کتنا ہوگا؟ پاؤ آدھا کلو، اس سے زیادہ کیا؟ بیچاری وہ ایک برتن لائی، پورا بھر گیا. حضور نے فرمایا اور لا، وہ بھی بھر گیا. آقا نے فرمایا ایک ایک مطلع گھر میں کتنے ہیں وہ بتا. سارے گھر کے برتن دودھ سے بھرے. حضور نے فرمایا دودھ پی اس کو. اب پھر اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت باتیں یہ ہے، کثرت رابط ہے کس کی رسائی، چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھاتے ہم ہیں کھلاتے یہ ہے. ہاں یہ تو باپ نے کہا نا، بیٹے نے بھی تو کہا تھا نا، دانا ہے میرا دانا، پانی ہے میرا پانی. اللہ اکبر. سورہ فرمایا پی لے. پی لیا، برکت بھر گئے. اب مصطفیٰ کی ذات دیکھیں اور حسن مصطفیٰ کا مظاہرہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. حضور نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، اس کے برکت بھی بھر گئے. حضور نکل پڑے. وہ اتنی گم ہوئی حسن مصطفیٰ میں نام پوچھنا بھی بھول گئی، نکل گئی. اس کا شوہر ابو معبد تھکا ہوا شام کو گھر آیا تو جب اس کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی پر انوار و تجلیات کو جب برستے ہوئے دیکھا نا، کہا کہ اے میری بیوی، لگتا ہے آج کوئی گھر آیا تھا. کہتی ہے ہاں آیا تھا ایک. اور حضور کی ساری خوبیوں کو بیان کیا. کہا وہ لگتا کیسا تھا؟ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا بھی ذکر کیا، مصطفیٰ کے حسن کا بھی ذکر کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے حلیے کا ذکر کیا. آخر کے اندر دو جملوں کے اندر بات کو ختم کر دیا. ام معبد کہتی ہے دور سے آ رہا تھا تو صاحب جمال نظر آتا تھا، قریب آیا ہے تو صاحب کمال نظر آتا تھا. بہت سارے لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آنے کے بعد سمجھے کچھ سے راجستھانی سمجھتے ہو؟ راجستھانی زبان میں کہتے ہیں ڈونگر دور سہاونا ہے. قریب جاؤ گے تو پتھر ملیں گے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، قریب آنے کے بعد میں حالت خراب ہو جاتی، نہ آئے تو اچھا. یعنی برف میں بھی کہا گیا کہ بہت سارے لوگ مثل ٹھنڈک ہوتے ہیں جب دور ہے. قریب آئے تو لگتا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں لے لیا ہو. پر حضور کا حال بیان کیا، جب وہ دور تھے تو صاحب جمال نظر آتے تھے، قریب آئے ہیں تو صاحب حسن و کمال نظر آئے ہیں. یعنی حضور کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ تھے. قریب والوں نے بھی دیکھا، دور والوں نے بھی دیکھا. قریب والوں نے دیکھا تو کیا کہا احسن منکا لم ترقت عینی واجمل منکا لم تلد النساء. یہ قریب والوں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، دیکھوں کہاں سے کسی نے پیدا نہیں کیا. دور والوں نے کیا کہا؟ دور والے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جا نہیں. ہاں حضور کو دیکھنے والے دو طرح کے رہے. جب سب کچھ بتا دیا تو کہا وہ لگتے کیسے تھے؟ تو کہا اس کا جو حسن تھا نا، حسن خوبصورتی وہ نمکین تھی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حسن ملاحت دیا ہے، میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا ہے. یہ حضور خود فرماتے ہیں حسن صباحت میٹھے حسن کو کہتے ہیں، حسن ملاحت نمکین خوبصورتی کو کہتے ہیں. نمکین خوبصورتی. ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. جی یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ میٹھا تھا. کبھی دعوت میں گئے ہو، میٹھا زیادہ کھاتے ہو کہ نمکین؟ جی
ہاں کھچڑا مل جائے تو میٹھا بھی نہیں کھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے بھی کسی نے کہا کہ حضرت ایک کام کرو، مسلمان صبح فجر میں کیسے اٹھے نسخہ بتاؤ. میں کہا بالکل، رات کو کھچڑے کی دیگ چڑھا دو. آپ اٹھنے کی بات کرتے ہو، یہ قوم سوئے گی نہیں رات بھر. سمجھ رہے آپ؟ یہ ریلیکس ہو گیا نا. اب مصطفیٰ کی بات کو سنیں. ہاں یعنی حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حسن ملاحت دیا ہے، یعنی حسن صباحت کا حال یہ تھا کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی حسن یوسف پر، اور مصطفیٰ کے حسن ملاحت کا یہ حال تھا جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا مصطفیٰ کا غلام بن کر کے رہ جاتا تھا. اس نے کہا کہ وہ کیسے تھے، پورا کچھ بتانے کے بعد کہا نام کیا تھا؟ کہا اوہو نام تو بھول گئے. کہا پھر بھی تو وہ معبد کہتی ہے وہ خاتون، اس کا نام مبارک تھا، برکت والا. وہ آیا برکت والا مبارک تھا، بس اس کا نام اور کچھ نہیں تھا. پھر وقت گزرتا گیا وہ معبد کا شوہر جب بھی شام کو گھر آتا بکریاں چرا کے تو وہ کہتی کھانا لاؤ، تو کہ نہیں کھانا بعد میں، پہلے مبارک کی باتیں سنا. کھانا بعد میں کھائیں گے، مبارک کی باتیں سنا. وہ تھا کیسا، وہ چلتا کیسے تھا، اور وہ بچہ چھوٹا وہ کہتی تھی امی بتا تو صحیح مبارک نے بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ کیسے پھیرا تھا، بکری کا دودھ کیسے نکالا تھا. وقت گزرتا گیا. مدینے کے بازار میں سودا لینے کے لیے معبد گئی، بچہ ساتھ میں تھا. کوئی دکان پر سودا صرف خرید رہے تھے ماں بیٹا. ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا اس نے. ابو بکر کو دیکھ لیا تو بیٹا کہہ رہا ہے ارے اماں دیکھ وہ شخص جو مبارک کے ساتھ آیا تھا نا، وہ رہا، یہ وہ شخص ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا. جب دیکھا اس نے کہا واقعی بھاگتی ہوئی گئی ابو بکر کے پاس. کہا کہ وہ تیرے ساتھ وہ مبارک تھا نا، وہ کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق پریشان ہو گئی، یہ مبارک کون ہے؟ تو کہ وہ مبارک وہ. پھر ابو بکر کو یاد آیا اچھا تو وہ خاتون ہے جس کی بکری سے دودھ نکالا تھا. کہ ہاں وہ مبارک کا ہے. کہ وہ مبارک نہیں ہے، وہ محمد عربی ہے. چل میں تجھے مبارک کے پاس لے کے جاتا ہوں، چل میں لے کے جاتا ہوں. ابو بکر صدیق لے گئے. ماں بیٹے نے کلمہ پڑھا. کہا یا رسول اللہ بڑی تڑپ تھی آپ سے ملنے کی. کلمہ پڑھ لیا، دونوں واپس آئے. تو شام کو جب معبد کا شوہر بکریاں چرا کے آیا تو گھر کی چوکھٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے آج پھر وہ مبارک آیا تھا کیا؟ تو کہا نہیں، تو کہا روشن گھر کے انوار اور تجلیات تو بتا رہے کہ آیا تھا. تو کہا آج وہ نہیں آیا تھا، آج ہم بھی اس کے پاس گئے تھے. پھر ان تینوں نے کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے. اب سنیں وہ بکری جس پر رسول اللہ نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کے تندرست کیا، اس سے دودھ نکالا، وہ حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی. عمر کے دور خلافت تک وہ زندہ رہی اور دودھ ویسا ہی دیتی رہی جیسا رسول اللہ کے زمانے میں دیتی تھی. پوری بستی والوں کو جو کھیر بنانی ہوتی تھی اسی محمد کی بکری کا دودھ لے جا کر کے بناتی تھی. یہ حضور کی شان تھی. اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میلاد النبی کی برکتیں ہم سب کو عطا کرے.